ہم اگر جو نام لیں احمد رضا کا۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں جہاں اہل ایمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں، عزیزان محترم وہاں ہمیں ان کی سیرت پاک سے درس لینے کی بھی ضرورت ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنے اور ہر حال میں قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، کربلا کا جو واقعہ ہے بڑا دل خراش ہے، اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن اس وقت میں آپ کو جو محرم کے دن ہیں اس میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اور جو محرم کی 10 تاریخ ہے اس میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ جو مبارک مہینہ محرم کا ہے اس میں اور بھی واقعات محرم کی 10 تاریخ کو رونما ہوئے ہیں، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلا واقعہ جو اس دن پیش آیا وہ یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، ایک پہاڑی تھی وہاں پر ٹھہری۔ دوسری فضیلت یہ ہے اور دوسرا واقعہ اس مہینے میں یہ پیش آیا کہ اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ، جو ہم سب کے باپ ہیں، تمام لوگوں کے باپ ہیں، علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی توبہ قبول ہوئیں۔ تیسری فضیلت اور تیسرا واقعہ یہ ہے کہ اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیے گئے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کو نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں ڈوب گیا۔ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ اسی دن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو قید خانے سے رہائی ملی، قید خانے سے آپ آزاد ہوئے۔ یہ 10 محرم کی بات ہے۔ اور اسی دن 8ویں فضیلت یہ، اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اور اسی دن حضرت سیدنا امام حسین کو مع شہزادگان رفقا 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ عزیزان محترم، تو یہ محرم کی جو 10 تاریخ ہے اس میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جو تاریخ میں جو ہمیں ملتے ہیں، جو ہمیں درس بھی دیتے ہیں، عبرت بھی دیتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے، اور یہ بہت بڑی قربانی جو اس تاریخ کو ہوئی ہے وہ ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ یاد رکھیں جو دین کے نام پہ قربان ہوتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو شاد اور آباد رکھتا ہے، اس کا نام زندہ رہتا ہے، اس کا کام زندہ رہتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، امام حسین کے بارے میں فرمایا۔ بڑا اچھا شعر لگتا ہے مجھ کو، یہ کئی مرتبہ تقریر میں بیان کیا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا، کیونکہ الحمدللہ یہ ہر مومن کے دل کی آواز ہے کہ شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین آج بھی زندہ ہیں زندگی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں اور حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ تو حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ عزیزان محترم، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اس محرم کی 10 تاریخ کو کافی واقعات رونما ہوئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والے وقت میں آپ کے سامنے امام حسین کے فضائل اور آپ کے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کی سعادت حاصل